بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین ہارٹ کی طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ معزز سامعین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ واصف صاحب فرماتے ہیں، دریا پہاڑوں میں سے سمٹ کر گزرتا ہے اور میدانوں میں سے پھیل کر۔ اپنے حالات کے مطابق سفر کرنا چاہیے۔ انسان حالات سے باہر ہو جائے تو بکھر کر رہ جاتا ہے۔ سفر شرط ہے، انداز سفر حالات مسافر کی نسبت سے۔ جب نبی کی وراثت موروثی نہیں تو اولیاء کی وراثت کس طرح موروثی ہو گئی؟ گدی نشینی کا تصور غور طلب ہے۔ سوچنا چاہیے کہ ایک حادث قدیم سے کس طرح محبت کرتا ہے۔ دیکھے بغیر محبت کا کیا مفہوم ہے؟ ایک انسان بیک وقت بندہ اور عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے، اس سے انکار نہیں۔ اگر چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ اور آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے، سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے۔ اس کے روکنے کے لیے دعا کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خطرات سے بچائے جن کے قریب آنے کا ہمیں احساس تک نہیں۔ جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے اسے وہ اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کے رحم سے محروم ہو وہ دنیا والوں کے دروازوں پر دستے سوال دراز کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم پر ایسی کوئی مصیبت نہ آئے کہ ہم اللہ سے مدد مانگنا بھول جائیں۔ ایک بچے کے پیدا ہونے اور اس کے پروان چڑھنے میں صدیوں کی محنت اور تجربہ صرف ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کریم نے چاند، سورج، ستارے، مٹی، ہوا اور پانی پیدا فرما رکھا ہے۔ چرند پرند، نباتات و جمادات انسانی زندگی کی خدمت کے لیے منتظر رہتے ہیں۔ اللہ کیسے کیسے دنیا کو رزق پہنچاتا ہے، حیران ہو کر دیکھنے والی بات ہے۔ پتھر کے اندر چھپے ہوئے کیڑے کو بھی رزق مہیا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص مخلوق کی تباہی مانگے تو پالنے والے اللہ کو کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ مخلوق کی بہتری مانگنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے پانی کا عذاب مانگا، ان کا اپنا بیٹا بھی اسی تباہی کی نظر کر دیا گیا۔ اللہ کریم کیسے پسند فرماتے کہ تباہی مانگنے والوں کو احساس ہی نہ ہو کہ دوسروں کے بیٹوں کے لیے تباہی کیسے مانگتے ہیں۔ امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں تقسیم رزق میں ہے، اور غریب کی سخاوت تسلیم تقسیم رازق میں ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا کرنا چھوڑ دے۔ جس آدمی کے پاس دین کی راہ پر چلنے کے لیے نہ وقت ہے نہ مزاج، وہ اپنی ناکامی کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہے؟ سورج دور ہے لیکن دھوپ قریب۔ ہمارا بدترین دشمن وہ ہے جو دوست بن کر زندگی میں داخل ہو، اور ہمارا بدترین دوست وہ ہے جو دشمن بن کر جدا ہو۔ جو انسان حال پر مطمئن نہیں وہ مستقبل پر بھی مطمئن نہ ہوگا۔ اطمینان نے حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ تقاضا۔ معزز سامعین، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ۔